باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وحید زمان صاحب اور اس قبیل کے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک چلے گئے کہ باری تعالیٰ کے لیے مکر، سخریہ، قید، خداع اور استہزاء کو اسی طرح کی صفات ماننے لگے جیسے کہ استواء، نزول، بلکہ صفات جوارح مثلا ید وغیرہ کو مانتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھیے، کیونکہ یہ لوگ تعویل نہیں کرتے، تعویل بمعنی مجاز۔ اب سلفی حضرات بھی اس حد تک نہیں گئے کہ خداع، استہزاء، مکر اور کیا کہتے ہیں سخریہ وغیرہ کو باری تعالیٰ کی صفت اس طرح مانے جس طرح وہ ید، عین یا استواء یا نزول کو مانتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں میری بات۔ لیکن ظاہر پرستی میں جو لوگوں نے غلو کیا اور سلفیہ سے بھی آگے نکلے، انہوں نے ان صفات کو ماننا شروع کر دیا، یہ غلو ہے۔ اچھا، ہمارا خیال ہے کہ جہلمی صاحب اس حد تک نہیں گئے ہوں گے کہ قید، خداع، سخریہ، استہزاء، مکر، ان سب کو باری تعالیٰ کی صفات مانے اسی طرح بلا تعویل، ظاہری لغوی معنی میں۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ لہٰذا وہ یہاں تعویل کرتے ہوں گے، وحید زمان کی طرح ان کو باری تعالیٰ کی صفات جیسے استواء ہے، نزول ہے، جیسے کہ سلفیہ مانتے ہیں، اس طرح نہیں مانتے ہوں گے۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے جہلمی صاحب نے کہیں نہ کہیں تعویل کا جواز رکھا ہوا ہے، اور اگر یہ بات ٹھیک ہے ہماری تو پھر اس کا مطلب ہے کہ محترمی و مکرمی مرزا جہلمی حدیث عمار کی بھی تعویل کر سکتے ہیں۔ وہ نہیں کر رہے، وہ الگ بحث ہے، مگر ان کے پاس باب التعویل ہے جو کبھی کبھی کھل جاتا ہے، مفتوح ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہ ہم پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ اس حدیث جو 2812 ہے اس کی تعویل مت کریں، اس کو ظاہر پر مت لیں۔ اگرچہ میں ظاہر پر لے کر ہی بات کرتا ہوں کہ اس سے سیدنا معاویہ کے خلاف نہ تو استدلال ہو سکتا ہے اور نہ سیدنا معاویہ پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میرے تو اس پہ ویڈیوز ہیں، لیکن یہاں پر میں بات کر رہا ہوں کہ جہلمی صاحب کے قاعدہ کے مطابق یا قواعد کے مطابق یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ جہلمی صاحب اگر صفات باری میں تعویل نہیں کر رہے تو پھر یہاں بھی تعویل نہیں کر رہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر باری تعالیٰ کے لیے خداع بھی مانے، مکر بھی مانے، قید بھی مانے اور ظاہری لغوی معنوں پہ معانی میں مانے، تعویل نہ کریں، اور بھی جو صفات میں نے ذکر کی ہیں وہ بھی مانے، استہزاء مانے۔ لیکن جہلمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں؟ تو میں ڈسائپلس آف جہلمی اینڈ اسٹوڈنٹس آف جہلمی صاحب سے متأدبانہ گزارش کرتا ہوں، اور اگر چاہیں تو مؤدبانہ کو گزارش کرتا ہوں، جیسے وہ پسند کریں، کہ دیکھیے محترمی و مکرمی مرزا جہلمی اگر اس حد تک سخت ہیں تو پھر وہ اگر یہ خداع وغیرہ کی بھی تعویل نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، پھر یہاں بھی ظاہر پر لے لیں، مگر پھر بیان کریں نا کہ ان کے وہاں تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ صاف کہنا ہے کہ استہزاء ان کے وہاں مثل استواء ہے، صاف کہیں کہ قید ان کے وہاں مثل نزول ہے، صاف کہیں کہ مکر ان کے یہاں مثل ید ہے، ید اللہ، بولے نا اس طرح کی باتیں۔ اور اگر یہ نہیں بول سکتے، یہاں تعویل کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تعویل کی گنجائش ہے۔ تو اگر ہم یہاں تعویل کرتے ہیں حدیث عمار کی، تو جہلمی صاحب کیوں اعتراض کرتے ہیں؟
کیوں کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں؟ بھائی ٹکر بالفرض اگر ہوگی تو ظاہری معانی میں ہوگی، اور وہ تو تعویل سے ختم ہو جائے گا، تو ٹکر ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر جہلمی صاحب کے قواعد اتنے ہی سخت ہیں تو پھر وہ مشبہ بھی ہوں گے، اور اگر اچھا ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یعنی استہزاء کرتا ہے باری تعالیٰ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، مکر کرتا ہے باری تعالیٰ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، لغوی حقیقی معنی میں نا، تعویل تو نہیں ہو رہی۔ قید کرتا ہے باری تعالیٰ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، مگر لغوی حقیقی معنی میں۔ استہزاء ہو گیا، یہ بہت ہی غلط نظریہ ہے، یہاں پر تعویل ہوگی۔ ٹھیک ہے، استوا کو آپ تعویل کریں نہ کریں یہ سلفیہ کا مسئلہ ہے، اس پر میں کوئی بحث نہیں کرتا۔ ید کی آپ تعویل کریں نہ کریں فی الحال میں کوئی بحث نہیں کروں گا اس پر، ٹھیک ہے، مگر استہزاء کی بات آئے گی تو یہاں تعویل ہونی چاہیے۔ دیکھتے ہیں جہلمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ 2812 پہ اتنے سخت ہیں تو یہاں بھی سخت ہو جائے نا، وہی شخص 2812 سے ظاہر سے استدلال اور جس طرح جہلمی صاحب کرتے ہیں اس طرح کر سکتا ہے، جبکہ وہ یہاں بھی ظاہر پر لے رہا ہو۔ دیکھیں جہلمی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اور پھر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ 2812 کی کوئی تعویل نہیں کرتے تو پھر یہاں پر کیا کریں گے؟ قرآن اور حدیث میں تعویلات کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں۔ تعویل سے میری مراد مجاز ہے، تفسیر نہیں ہے، ورنہ جہلمی صاحب کہیں گے تعویل عام تعویل خاص، اور مراد لیں گے تفسیر عام اور تفسیر خاص، وہاں یہاں یہ مطلب نہیں لیا میں نے۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ اسلام پر بعض لوگ لٹرلزم کو بنیاد بنا کر قرآن پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، حدیث پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بعد تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا نہیں خیال کہ ہمارے سلفی حضرات اس حد تک چلے جائیں گے کہ استہزاء، قید اور اس طرح کی جو صفات میں نے ذکر کی ہیں ان کو بھی ظاہر اور لغوی اعتبار سے لیں گے۔ ظاہر یہاں تعویل ہی ہے، مکر کو بھی انہی معانی میں لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی تعویل تو ہوگی۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب بھی یہاں تعویل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور یہ کہنا کہ باری تعالیٰ مکر کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، باری تعالیٰ استہزاء کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ نوٹ کر لیجئے اور دیکھیے کہ جہلمی صاحب یہاں تعویل کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن جہلمی صاحب کو کھل کر کہنا پڑے گا کہ وہ استہزاء کی تعویل نہیں کرتے، وہ اس کو مجاز پہ نہیں لیتے۔ دیکھیں اسی طرح قید کو، اسی طرح خداع کو، اسی طرح مکر کو، اسی طرح سخریہ کو، دیکھیں جہلمی صاحب کیا جواب دیتے۔ امید کرتے ہیں کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، تعویل کی گنجائش ہوتی ہے۔ والسلام۔